جی اس وقت علی بدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ براڈ شیٹ کیس جو ہے وہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے. جی بتائیے کہ یہ کیا ہے کیس جس کے اتنے چرچے ہیں آج کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو خالد صاحب. دیکھیں براڈ شیٹ کیس یہ تو ایک عجیب سا کیس پاکستان کی ہسٹری میں نکل آیا ہے، جو کہ ایک ہڈن فیکٹ تھا، جو کہ کسی کو پتہ نہیں تھا چند لوگوں کے سوا. تو یہ جب کیس باہر نکلا ہے، اس کے اندر 2000 کے اندر یہ جو براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ جنرل امجد صاحب نے، جو کہ اس وقت کے چیئرمین نیب تھے، ایک کانٹریکٹ کیا، ایک انڈرسٹینڈنگ کی، ایک ایگریمنٹ کیا. اور اس کے بعد پھر 2003 میں نیب نے ہی اس کو بالکل ختم کر دیا اور کانٹریکٹ بالکل ختم کیا. دیکھیں یہ بیسیکلی پیسوں کا لین دین کا میٹر تھا، اور اس کمپنی نے جو دعوے وعدے کیے تھے کہ ہم تمام سیاستدانوں کی، اور جو پاکستان سے باہر پیسہ لے کے گیا ہے یا اس پیسے کے تھرو جس نے پراپرٹی بنائی ہے، اس کو ہم لوگوں کو ہائی لائٹ کریں گے، گورنمنٹ کو بتائیں گے، اور وہاں سے جو نیب ہے ان پراپرٹیوں کو کلیم کر کے وہ پیسہ پاکستان لا سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ کیس تھا، تمام سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. اس کے اندر اور بھی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان سے ایل گاٹن منی پاکستان سے باہر لے کے گئے اور اس کے تھرو پراپرٹیز بنائی، اور اس کمپنی نے وہ پراپرٹیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا. لیکن ایسا ہو نہیں سکا کہ مین وائل جب اس کا کانٹریکٹ کینسل کیا گیا تو وہ آربیٹریشن میں چلے گئے. اس کے تھرو پاکستان کو اس کو فائن دینا پڑا. پہلا فائن 1.5 ملین کا تھا، وہ جو کہ جیری جیمز نے براڈ شیٹ کی ایک اور ڈپلیکیٹ فیک کمپنی کے نام پہ یہ کلیم حاصل کیا، اور ایک پاکستانی نے پاکستان کے اندر وہ پیسے وصول کیے. سو یہ ایک جو ہے نا ایک مسٹری ہے. اس کے اندر بہت سارے کریکٹرز ہیں، بہت سارے نام ہیں، بہت سارے لوگ ایسے انوالو ہیں، جو کہ کچھ لوگ منظر عام پہ آ چکے ہیں، کچھ لوگ منظر عام پہ نہیں آئے. اور اس کی جو حقیقت کو پتہ کرنا ہے، وہ جو یہ ایک کمیشن بنا ہے، وہ کمیشن جب سارے فیکٹس فگرز اور تمام لوگ جو کہ اس کے اندر انوالو تھے، یا دا پیپل ہو ور ایٹ دا ڈیسیژن میکنگ پوزیشنز ایٹ ڈفرنٹ ٹائمز، ان کو جب تک بلا کے ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے، انکوائر نہیں کریں گے، اتنی دیر تک حقیقت کا پتہ نہیں چل سکے گا. تو لہٰذا اس میں ٹائم لگے گا، اور اس کے اندر ایک اس کی جو اصل حقیقت کو جاننے کے لیے جتنا کمیشن جلدی کام کرے گا، جتنا لوگ کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ اس کے اندر دو چیزیں ہوں گی. ایک وہ لوگ جو کہ انوالو ہیں، وہ اس سے کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، ہیلے بہانے کریں گے، ڈیلے ٹیکٹکس یوز کریں گے. اس کے لیے گورنمنٹ کو اپنی ریٹ یوز کرنی پڑے گی. اور وہ لوگ جو کہ فیسیلیٹیٹرز تھے، آرگنائزرز تھے، سپانسرز تھے، یا اس کے اندر پارٹ اینڈ پارسل تھے، ان لوگوں کو بھی بلا کے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس کس کے کہنے پہ کیا. سو لہٰذا یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 2000 سے لے کے 2019-20 تک جتنے لوگ اس کیس سے ریلیٹڈ، دیکھیں نا ایک ایسا انٹرسٹنگ کیس تھا کہ کتنے لوگ آئے اور گئے. کبھی کسی بندے نے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو یہ چیز باہر نکل آئی. گورنمنٹ کو پرابلم ہوئی، کیونکہ گورنمنٹ یہ جو ٹیکس پیئر منی تھی. تو لہٰذا اس کے اندر تمام لوگ جو کہ چپ کر کے بیٹھے رہے، یا بینیفیشری تھے، یا فیسیلیٹیٹر تھے، یا جنہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، یا اس کا فائدہ اٹھایا، یا لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، یا اپنے فرینڈ مین کے تھرو اس میں کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن کی، ان تمام لوگوں کو انویسٹیگیٹ کرنا پڑے گا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اور حقیقت باہر آ سکے. یہ معاہدہ جنرل امجد صاحب نے کیا تھا 2000 میں، اور پھر 2003 میں نیب نے ہی اس معاہدے کو ختم کر دیا. اس کو ختم کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ دیکھیں وہ اگر آپ اس فیصلے کو پڑھیں نا جو ختم کرنے والا، اس کے اندر ایک بہت لمبی چوڑی انہوں نے چارج شیٹ بنائی تھی کہ براڈ شیٹ نے جو جو کام کرنے تھے وہ نہیں کیے، اور معاملات تھے. تو لہٰذا پھر ایک اور جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جس نے کیا وہ چلا گیا، اور جو نیا آیا اس کا وہ اس طرح انٹرسٹ نہیں تھا. تو یہ ایک انٹرسٹ کا بھی تعلق تھا بیچ میں، لوگوں کا جب تک کوئی انٹرسٹ نہ ہو. تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ تمام لوگوں کو اس میں انکوائر کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، تاکہ حقیقت سامنے آ سکے
کہ جس نے سٹارٹ کیا کیوں کیا, جس نے ختم کیا کیوں کیا. اس میں زیادہ سیاستدان جو انوالو ہیں آپ کے خیال میں کون کون ہے، اور کیا موجودہ حکومت بھی اس میں انوالو ہے؟ دیکھیں اس کے اندر صرف سیاستدان نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نیب کے پروسیکیوٹرز بھی ہیں, اس کے اندر نیب کے چیئرمینز بھی ہیں, اور جو ہے سرکاری ملازمین بھی ہے, کیونکہ یہ بڑا ایک ایسا اس میں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے لوگ ہیں, اٹارنی جنرل کو بھی پتہ تھا ایٹ ٹائمز, پرائم منسٹرز کو بھی پتہ تھا, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی پتہ تھا جو ڈفرینٹ ٹائمز پہ رہے. سو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے جس کے اندر جب تک اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا جائے گا آپ کسی کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ لوگ کیچڑ بھی اچھالتے ہیں, کئی لوگ انوالو نہیں بھی ہوں گے تو وہ ان کا نام یوز کیا جائے گا کہ یہ بینیفیشری تھے. تو اس کو انویسٹیگیٹ کر لیا جائے اور ونس اینڈ فار آل اس کو پاکستان کی اسٹیٹ کو اپنی ریٹ منوانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے تو یہ جو پاکستان کا قانون ہے دس از ایکول فار ایوری ون, ایوری پرسن, چاہے وہ ارسپیکٹو آف اینی کلاس یا کسی بھی شعبے سے وہ تعلق رکھتا ہو, لا از فار ایوری ون, ایکول جو ہے نا ہونا چاہیے لا. تو یہ بڑا ضروری ہے اس فیصلے کے اندر, اس براڈ اسٹریٹ کی انکوائری کے اندر اس کو اپنا جو پاکستان کی اسٹیٹ ہے وہ اپنی ریٹ منوائے. اس وقت ایک نیا کمیشن بنایا ہے اس کی تحقیقات کے لیے حکومت نے, جس کی سربراہ جو ہیں وہ جسٹس عظمت کو مقرر کیا گیا ہے. اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ان کی تقرری پہ خوش نہیں ہیں اور ان کو ہٹانے کا مطالبہ کر رہی ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اپوزیشن اس کو کیوں نہیں مان رہی؟ دیکھیں یہ ہر ایک کی اپنی اپنی ریزرویشن ہوتی ہے, کیونکہ جسٹس عظمت سعید صاحب نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے ہوئے ہیں. ہی از اے آنریبل مین, ایک اپرائٹ آدمی ہے, کریکٹر بھی بڑا اچھا ہے ان کا. بٹ چونکہ انہوں نے ایک یہ جو فیصلہ کیا تھا پاناما کیس کے حوالے سے, تو کچھ پارٹیوں کو, کچھ لوگوں کو اس سے بھی ریزرویشن ہے, اور مختلف پارٹیوں کو کوئی اور وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اپوزیشن کی مختلف پارٹیوں کو ان سے ریزرویشن ہے. اور ان کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے کیونکہ وہ نیب کے ایک ٹائم پہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رہے تھے اور ان کو بھی اس بارے میں معلومات ضرور ہوں گی اور ان کا بھی کوئی نہ کوئی رول رہا ہوگا. تو لہٰذا زیادہ تر لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو, اپنی عزت بچائیں اور اپنے آپ کو اس کیس سے, انویسٹیگیشن سے سائڈ پہ رکھیں اور کسی ایسے شخص کو اس جو ہے تحقیقاتی ٹیم کا, کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے جس پہ تمام لوگ یکمشت ہوں, کہ ایک کنسنسس بلڈ کر کے ایک یونیفارمٹی کے ساتھ ایک ایسا شخص لایا جائے جس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں. حکومتی وزراء کہتے ہیں جی کہ کیا ہوٹ کرنے کے انداز سے انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہم جسٹس قیوم ملک یا جسٹس افتخار چودھری کو لگا دیں, تو یہ ایک توہین نہیں ہے ان چیف جسٹس کی جو ماضی میں رہے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو زیادہ پرابلم ہے نا یہ نون لیگ کو وہ ایڈریس کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ یہ جن صاحبان کے آپ نے نام لیے وہ زیادہ تر فیور انہی کو, اسی پارٹی کو ان لوگوں نے کی تھی. تو لہٰذا یہ جب آپ پارٹ اینڈ پارشل بن جائیں, امپارشل ہو جائیں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یا کسی ایسے کیس کے ساتھ جہاں پہ آپ کا جو ایک نیوٹرلزم ہے وہ ختم ہو جائے, کہ آپ کی بائسنس ختم ہو جائے, تو وہ پھر پارٹیاں اعتراض کرتی ہیں, انڈیویجولز اعتراض کرتے ہیں. اور اسی وجہ سے جسٹس عظمت سعید صاحب کے کو لگانے کی چیز کے اوپر کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے باقی دو معزز جج صاحبان کا نام لیا. اب ان غلطی ہوتی ہے انسانوں سے, ٹھیک ہے, انہوں نے جو بھی کیا ان کا پرسنل ایکٹ تھا, لیکن ان کو وہ ماضی میں نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے آج تک وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ماضی میں جتنے بھی عدالتی عہدوں پہ براجمان رہے ہیں وہ جانبدارانہ کردار تھا ان کا؟ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شخص ہی جانبدار ہو, یہ جو باعث ہے یہ ہر شخص کے اندر ہوتا ہے, ایوری پرسن از اے باعث, ٹھیک ہے, اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرف جانبداری نہ ہو. لیکن جو جج کا ایک رول ہوتا ہے اس کے اندر اس کو اپنی بائسنس کو سائڈ پہ رکھ کے چیزوں کو فیصلہ کرنا ہے.
اور جب معاملہ باہر نکل کے آ جائے اور چیزوں کی آپ کی ٹیپ پکڑی جائے اور چیزیں پکڑی جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کا جو پرسنالٹی ہے کریکٹر ہے اس کے اوپر شک و شبہات آ جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے. تو یہ ماضی کے اندر جن جج صاحبان کا نام لیا معزز، میرے لیے تو وہ بڑے معززین ہیں، لیکن ان کے اوپر ایک ایسا ہسٹورک جو ہے بلیک سپاٹ لگ چکا ہوا ہے جس کو ہسٹری کے اندر مارک کر دیا گیا ہے، جس کو کلیریفائی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کرتے رہیں گے، تو آپ اس چیز کو کلیریفائی نہیں کر سکتے. کون کون سے نام اس میں بے نقاب ہونے کا آپ کو اندازہ ہے؟ دیکھیں میں اپنے پاس سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا. اس کے اندر جو شخص بھی انوالو ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ادارے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، یا کوئی بھی سیاسی یا غیر سیاسی ہو یا ٹیکنوکریٹ ہو، اس کو ہائی لائٹ کر دینا چاہیے. کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ملکی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں، پبلک منی کو نقصان پہنچاتے ہیں، ملک اور قوم کی اور اسٹیٹ کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. تو ان کے خلاف ایک ایسا بیسیکلی تو یہ جب عمران خان صاحب نے کمیشن کو مقرر کیا، ان کو یہ چاہیے تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ کو کنسنسس بلڈ کرتے ہیں، ان کو ان سے رائے لیتے اور ایک ایسا کمیشن مقرر کرتے جس کے اوپر سب کی آمادگی ہوتی، اور اس سے یہ ہوتا کہ ساتھ ہی ایک یونینیمسلی ایکٹ پاس کرتے کہ اس طرح کے کام کے اندر آئندہ جو بھی انوالو ہوگا اس کو ایک کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے. سو اس سے کیا ہونا تھا کہ آنے والی ٹائم میں کوئی بھی شخص یہ جرت نہ کرتا کہ وہ اس قسم کا کوئی اقدام کرتا. لہٰذا یہ کہ اس چیز کو ہائی لائٹ تو کر لیا جائے گا، جو لوگ انوالو ہیں ان کے نام بھی باہر آ جائیں گے، لیکن ان کے ساتھ کرنا کیا ہے، ان کو کیا سزا دینی ہے، ان کو کیا اگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ آنے والے لوگوں کو پتہ رہے کہ ان لوگوں نے یہ زیادتی کی تھی ملک و قوم کے ساتھ، لوگوں کے پیسے کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا گیا کہ آئندہ کوئی بھی شخص ایسی جرت نہ کر سکے. وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ یہ پاناما 2 ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بالکل شیخ صاحب کا اپنی رائے ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاناما ایک ڈیفرنٹ کیس تھا. پاناما کے اندر تو بہت سارے لوگ انوالو تھے، لیکن اس کا بھی اب تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا. اس میں صرف میاں نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی. تو باقی لوگوں کو بھی ٹرائل کرنا چاہیے تھا، باقی لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ جو ملکی پیسہ ہے یا ٹیکس کے جو پیسہ بچا کے وہ باہر لے کے گئے، وہ کیوں لے کے گئے اور کیسے لے کے گئے اور باہر کیوں رکھا ہوا. بیسیکلی تو انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے وہ پیسہ باہر لے کے گئے نا. تو یہ بھی ملک کے ساتھ زیادتی والا معاملہ تھا. ہاں، جو پاناما 2 والی صورتحال ہے، دیکھیں اس کے اندر لوگوں کی تعداد ایک دوسرا نمبر بہت زیادہ تھے. اس کے اندر دا پیپل ہو میٹر وہ ان لوگوں کے نام آئیں گے. اس کے اندر پیسے والے زیادہ لوگوں کے بجائے وہ لوگ آئیں گے جنہوں نے ٹیکس کا پیسہ بچایا نہیں بلکہ ملک کا پیسہ ضائع کیا ہے اور کرپشن پہ خرچ کیا ہے، یا کمیشن کی صورت میں لیا ہے، یا ان کے کسی فرنٹ مین نے لیا ہے. سو اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں، اس کے اندر نمبر میرا خیال سے بہت زیادہ نہ ہو، پر جتنے بھی لوگ ہوں گے مختلف ادوار کے اندر، ان سب کو جب ہائی لائٹ کیا جائے گا اور پتہ چلے گا کس نے کتنے پیسے لیے، تو وہ سارے کریکٹرز باہر آ جائیں گے. اور ان لوگوں کے ساتھ پھر میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک کنسنسس بلڈ کر کے ان کے لیے ایک سوچنا پڑے گا کہ ان کے لیے کیا اقدام کرنا چاہیے کہ وہ ایک ایگزامپل بنے. پاناما کا آپ نے کہا جی کوئی رزلٹ نہیں نکلا سوائے میاں نواز شریف کو سزا دینے کی، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو کمیشن بن رہا ہے اس کا بھی کوئی رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی کمیشنز کے کوئی رزلٹ ایسا ایگزامپلری نہیں ہے کہ اس کے اندر جیسے 99 اصغر خان کیس کے بارے میں پیسہ لیا گیا، الیکشن میں دیا گیا مختلف لوگوں کو، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اس کی امپلیمنٹیشن یا ایگزیکیوشن نہیں ہوئی. اس طرح کمیشن آ کے اپنی فائنڈنگز تو دے دیتا ہے، اس کو آگے کیا کرنا ہے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف آپ
انویسٹیگیٹ کروا لیں میٹر کو اور اس کی فائنڈنگ لے لیں، فیکٹس اور فگرز کو تلاش کر لیں، اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کو آپ ہائی لائٹ کر دیں، بلکہ اس کی ایگزیکیوشن بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ سزا کے مرتکب ہیں ان کو سزا بھی دینی چاہیے۔ جی، جس طریقے سے آپ امید کر رہے ہیں کہ اب سزا ملے گی اور اس کمیشن کا کوئی نہ کوئی یقینی طور پہ حل نکلے گا، اور جتنے بھی لوگ کرپٹ ہیں جنہوں نے ملک کا پیسہ ضائع کیا ہے ان کو سزا ملے گی۔ اللہ کرے کہ اس ملک میں ایسا جو کمیشن جو بنایا گیا ہے اس کا کوئی حقیقی طور پہ فیصلہ نکلے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علی بدر صاحب۔ میں خالد صاحب اس کے اندر کہہ رہا تھا، میں امید نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر لوگوں کو سزا دینی چاہیے، ابھی تک کسی کو دی نہیں۔ سو اللہ کرے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہے کہ سزا دی جائے اور لوگوں سے حساب لیا جائے اس پیسے کے ضائع کرنے کا۔ جی، بہت بہت شکریہ علی بدر صاحب آپ کا۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔